بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد وطر اور فرض نماز کے درمیان ایک نماز پڑھی جاتی جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں نا، تراویح کی صلاۃ التراویح جس کو کہا جاتا ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ایسے کیا کریں، ایسے کام کہ تراویح کی نماز میں جان آ جائے اور تراویح کی نماز برکتوں والی بن جاوے، ہمیں زیادہ ثواب ملائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تراویح بھی ایک نماز ہے، تراویح بھی ایک کیا ہے، نماز ہے، تو اس کو بھی نماز سمجھ کر ہم پڑھیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 5 ایسی چیزیں تراویح کے بارے میں جن پر ہمیں خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے، آج آپ کے سامنے ہم نے نوٹ کی، ہم آپ کے سامنے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں، جب تراویح بھی ایک نماز ہے تو اس کے اذکار جو کچھ ہیں ان کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ امام صاحب بھی پڑھنے کا موقع دیں۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، ڈائریکٹ شروع کر دیا۔ اب میرے بھائی، الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے نماز میں ثنا پڑھنا بھی تو مستحب ہے، وہ بھی تو سنت ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا بھی تو سنت ہے، ان کو کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ امام صاحب نہیں پڑھ رہے تو پیچھے والے بھی نہیں pڑھ رہے۔ بہت سی مرتبہ امام صاحب پڑھتے ہیں بیچارے، پیچھے والے نیت بعد میں باندھتے ہیں، جب قرات شروع ہو جاتی ہے تب نیت باندھ رہے، تو ایسا نہ کریں۔ امام صاحب کے ساتھ جس طرح دوسری نمازوں میں ہم تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو تراویح میں بھی تکبیر تحریمہ کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں اس وقت ہم بھی امام صاحب کے ساتھ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب موقع دیں، خود بھی ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور دوسروں کو بھی موقع دیں۔ والضالین کے بعد آمین کہیں، رکوع سجدے کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ کم سے کم امام صاحب 5 مرتبہ رکوع سجدے کی تسبیحات بولیں تاکہ پیچھے والے کم سے کم 3 مرتبہ آسانی سے بول سکیں۔ اسی طریقے سے جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو تشہد پڑھیں، تحیات پوری پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ میرے دوستو، بہت سے لوگ صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، اور پیچھے بہت سے مقتدیوں کی تو التحیات بھی پوری نہیں ہو پاتی اور امام صاحب سلام پھیر دے رہے ہیں، تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے میرے دوستو۔ تو پہلی چیز، تراویح بھی ایک نماز ہے، اس کو نماز سمجھ کر اس کے پورے ارکان، آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ دوسری چیز ہے کہ جیسے 4 رکعت تراویح ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کا موقع دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ 2-3 سیکنڈ بیٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں میرے دوستو، اطمینان، تھوڑا سا اطمینان۔ ترویحہ کہتے ہی ہیں، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے راحت پہنچانا۔ تراویح ترویح کی جمع ہے، ہر 4 رکعت پر تھوڑا سا آرام ہو، نہیں زیادہ تو کم سے کم آدھا منٹ 1 منٹ تو ان کو بیٹھنے کا موقع دیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد اگلی تراویح کے لیے اب کھڑے ہو جائیں۔ اس طریقے سے یہ 2 چیز ہوئی۔ تیسری چیز، شروع سے شامل ہو جاویں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر امام صاحب تھوڑا لمبا پڑھ رہے ہیں نا تو مقتدی حضرات انتظار کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جائیں گے فوراً دوڑ کر آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری رکعت تو نہیں چھوٹی۔ لیکن میرے دوستو، امام صاحب کے ساتھ آپ نے پورا قرآن تو چھوڑ دیا۔ مان لو امام صاحب نے اگر 2 رکوع پڑھے ہیں اور آپ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ 2 رکوع تو سننے کا آپ کا ثواب ہی نہیں ملا۔ تراویح امام صاحب کے پیچھے پورا قرآن کریم تراویح میں سننا یہ سنت ہے، تو وہ سنت تو چھوٹ رہی ہے ہماری۔ روزانہ اس طرح ہم کر رہے ہیں کبھی تو کتنے بارے ہمارے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اس کوتاہی سے بھی ہم بچیں۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں۔ طاقت ہے، قوت ہے، اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں وہ امام صاحب کے پیچھے، پھر بھی بیٹھ گئے۔ ہاں کوئی عذر ہو، مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے تراویح کی نماز، لیکن اگر بلا عذر کے آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا، دھیان رکھیں اس کا۔ اس لیے بلا عذر کے بیٹھ کر تراویح نہ پڑھیں بلکہ کھڑے کھڑے پڑھیں۔ اور 5ویں جو غلطی عام طور پہ عوام کرتے ہیں، عوام اس میں مبتلا ہے، کہ امام صاحب سے اگر تراویح میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی رکعت کے اعتبار سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی لقمہ لگ جاتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ لقمے لگ جاتے ہیں، تو میرے دوستو لوگ کیا بولتے ہیں، یار حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ارے میرے دوستو، یہ آپس میں آپ جو باتیں کر رہے ہو نا، آپ صرف وہاں پر مصلی پہ کھڑے ہو کہ الحمد شریف ہی آپ پڑھ لیں، الحمد شریف، انڈیکیٹر چالو ہو جائیں گے، وہاں پر دل تیز تیز دھڑکنے لگے گا، پریشانی آ جائے گی، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے محراب سنانا، وہاں کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک تو وہاں پر آپ کو مینٹیننس کرنا ہے کہ کتنی رکعت میں آپ کو کتنا قرآن پڑھنا ہے، اور رکعت بھی دھیان رکھنی ہے، یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگلی رکعت میں ہمیں کہاں سے قرآن پڑھنا ہے، پچھلی رکعت میں کہاں تک چھوڑا تھا۔ یہ ساری چیزیں، سارے ٹینشن ہوتے ہیں، اور آپ کو بس یہ باتیں سوجتی ہیں کہ یار امام صاحب کو تو قرآن یاد ہی نہیں ہے، وہ تو غلطیاں کرتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس طرح آپس میں ہم اپنے حافظ صاحب کے اور امام صاحب کی غیبتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں میرے دوستو۔ اس لیے دل کو بڑا رکھیں، غلطی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے دوستو اس بارے میں بھی اپنی زبانوں کو ہم کیا کریں، لگام دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، خاص طور سے ہماری تراویح کو، ہمارے اس ماہ مبارک میں کی ہوئی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوب قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔